السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عاجزی اور انکساری ایک ایسا خلق ہے جو کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے ماحول میں اس سے تعلق رکھنے والوں میں باوجود مذہبی اختلاف کے جس شخص میں یہ خلق ہو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ اس خلق کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ عاجزی اگر کسی میں نظر آتی ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں، باوجود خاتم الانبیاء ہونے کے آپ اپنے ماننے والوں کو یہی فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور اس یہودی کو بھی پتہ تھا کہ باوجود اس کے کہ میں یہودی ہوں اور جھگڑا میرا مسلمان سے ہے، اور پھر معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اس جھگڑے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لاتا ہے، آپ کی حضور میں پیش کرتا ہے، کیونکہ مذہبی اختلاف کے باوجود اس کو یہ یقین تھا اور وہ اس یقین پر قائم تھا کہ یہ عاجز انسان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس یہودی کو یہ بھی یقین تھا کہ میرا دل رکھنے کے لیے
اپنے مرید کو یہی کہیں گے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. یہ یقین اس لیے قائم تھا کہ آپ کی زندگی جو زندگی اس یہودی کے سامنے تھی اس سے یہی ثابت ہوا تھا، اور آپ کا یہ حسن خلق اس کو پتا تھا. اور یہ حسن خلق آپ نے اس لیے تھا کہ وہ شرعی کتاب جو آپ پر اتری، یعنی قرآن کریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام. یعنی جھگڑے کو بڑھاتے نہیں بلکہ وہی معاملہ نپٹا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. جاہلوں کی طرح ذرا ذرا سی بات پر سالوں جنگیں لڑنے کی ان کو عادت نہیں ہے. تو یہ ہے وہ اس میں خلق جو آن علیہ وسلم میں تھا اور جو آپ اپنی امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے. اس بارے میں علامہ راضی آیت قرآنی الذین یمشون علی الارض ہونا کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ہون سے مراد نرمی اور ملائمت ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چال میں نرمی ہو. چال میں نرمی ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، وقار اور تواضع ہوتی ہے، اور تکبر اور نفرت سے اپنے پاؤں زمین پر نہیں مارتے، اور متکبر لوگوں کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تمشوا فی الارض مرحا، یعنی وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہون کی تفسیر تلاش کی تو مجھے نہ ملی، تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں چاہتے. پھر ایک روایت ہے ایاز بن حمار سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ انکساری اختیار کرو اس حد تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اب امت کو تو یہ حکم ہے کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، لیکن کیا ہمارے عمل اس کے مطابق ہیں؟ کسی کو اپنی قوم کا فخر ہے، خاندان کا فخر ہے، تو کسی کو دولت کا فخر ہے، کسی کو دوستوں کا فخر ہے، کسی کو اولاد کا فخر ہے. اور جس طرح کی نظر ڈالیں آپ، کوئی نہ کوئی فخر کا راستہ یا کوئی نہ کوئی فخر کی سوچ ہر ایک نظر آ جاتی ہے. پھر اور تو اور بعض دفعہ بعض لوگ اچھے سوٹ سلوا لیں یا کپڑے پہن لیں تو اسی پر فخر ہونے لگ جاتا ہے. اس تعلیم پر نظر نہیں. اگر ہر ایک کو اس تعلیم پر نظر ہو جو ہمیں آن علیہ وسلم نے دی تو فخر کے بجائے ہم میں سے ہر ایک میں ہر وقت آئی نظر آنی چاہیے. پھر دیکھیں روایت میں ہے جس میں آپ نے اپنے زبردست مقام کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر،
یعنی پہلی بات تو یہ انا سید ولد آدم، اور پھر ساتھ ہی عاجزی کا بھی ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے کہ پھر فرما رہے ہیں کہ ولا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن عاجزی کی انتہا کہ مگر کوئی فخر نہیں کرتا، اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے لیے اس طرح تواضع اختیار کی، یہ فرماتے ہوئے آن وسلم نے اپنی ہتھیلی کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اس کو میں اس طرح بلند کروں گا، اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف اونچا کرنا شروع کیا اور بہت بلند کر دیا۔ یعنی جو عاجزی اختیار کرے اور زمین کے ساتھ لگ جائے اس کو خدا تعالیٰ خود بلند کرتا ہے۔ اب ایسے لوگ جن کو اپنی بڑائی بیان کر کے اپنے مقام کا اظہار کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلند مقام عاجزی سے ہی ملتا ہے۔ اچھا باغبان یا مالک ہو باغ کا، وہ ہمیشہ اسی درخت کی شاخ کی قدر کرتا ہے جو پھلوں سے لگی ہو اور زمین کے ساتھ لگی ہو۔ اسی طرح مالک ارض و سما اس سر کی قدر کرتا ہے جو زمین کی طرف جھکتا ہے۔ عاجزی کے مقابلے پہ فخر، غرور اور تکبر ہی ہے، یعنی اس کا الٹ عاجزی کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد تکبر جیسی کوئی بلا نہیں۔ اگر غور کریں تو تکبر ہی آہستہ آہستہ شرک کی طرف بھی پھر لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہمیشہ عاجزانہ راہوں پہ چلائے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر ایک درجہ تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرے گا، یعنی اس کو ایک درجہ بلند کرے گا۔ جس نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، یہاں تک کہ اسے علیین میں داخل جگہ دے گا، بہت اونچے مقام پر لے جائے گا۔ اور جس نے اللہ کے مقابل پر ایک درجہ تکبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ نیچے گرا دے گا، یہاں تک کہ اسے اسفل السافلین میں داخل کر دے گا، یعنی انتہائی نچلے درجے پر، جہنم کے بھی نچلے درجے میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اسفل السافلین میں گرنے سے بچائے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر انسان کا سر دو زنجیروں میں ہے، ایک زنجیر 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور دوسری زنجیر 7ویں زمین تک جاتی ہے۔ جب انسان تواضع یا عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زنجیر کے ذریعے اسے 7ویں آسمان تک لے جاتا ہے، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زنجیر کے ذریعے اسے 7ویں زمین تک لے جاتا ہے، انتہائی نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اپنا سر بلند کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کاٹ دے گا، اور جس نے خدا کی خاطر دنیا میں تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف ایک فرشتہ بھجوائے گا جو اسے مجمع میں سے اپنی طرف کھینچ لے گا اور کہے گا کہ اے صالح بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف آ، کیونکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ،
اے عائشہ عاجزی اختیار کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کو، حالانکہ ان کا بھی ایک مقام تھا اور بڑی عاجزی تھی ان میں بھی، آپ نصیحت فرما رہے ہیں، کہیں ہلکی سی کوئی چیز دیکھی ہو شاید، تو آج کل اگر کسی کو نصیحت کرو تو وہ کہتا ہے کیا ہم تو بڑے عاجز ہیں، کہ ہم دیکھتے نہیں ہمارے میں عاجزی۔ پھر حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تواضع انسان کو صرف بلندی میں نہیں بڑھاتی ہے، بس تواضع اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رفتیں عطا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے عمدہ لباس ترک کیا حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جو پوشاک چاہے پہن لے۔ اب صرف اس سے یہ مراد نہیں، اصل میں تو نیت ہے۔ اب دیکھیں آج کل بھی شادی بیاہوں میں صرف ایک دو دفعہ پہننے کے لیے، دلہن کے لیے یا دلہا کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی اتنے مہنگے جوڑے بنوائے جاتے ہیں جو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ ہمارے جہیز میں یا اتنے مہنگے مہنگے جوڑے ہیں، اتنے قیمتی جوڑے ہیں، یا ہم نے اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ صرف فخر اور دکھاوا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں قیمتی جوڑا ہے تو آئندہ وہ کام بھی آ جاتا تھا، کام سچا ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہا کہ جو اگلی نسلوں میں اگلی بچوں کے کام آ جائیں ایسے کپڑے، یوں ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر فیشن کے پیچھے چل کر، دکھاوے اور فخر کی اظہار کی راہ میں بہ کر قرآن کریم کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ۔ فیشن میں بس ایسے ایسے اتنا قسم کے لباس چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو احمدی بچوں اور احمدی خواتین کو ایسے لباسوں سے جن سے ننگ ظاہر ہوتا ہو پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر فخر کے لیے لباس پہنیں گے تو دوسری برائیاں بھی جنم لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی بچی، ہر احمدی عورت کو ایمان کی پوشاکیں پہنائے اور دنیاوی لباس جو دکھاوے کے لباس ہیں ان سے بچائے رکھے۔ اسی طرح مرد بھی اگر دکھاوے کے طور پر کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ صاف ستھرا اچھا لباس پہننا منع نہیں، اس سوچ کے ساتھ یہ لباس پہننا منع ہے کہ اس میں فخر کا اظہار ہوتا ہو، دکھاوا ہوتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواضع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے بھائی کا جوٹا پی لے، اور جس نے اپنے بھائی کا جوٹا پی لیا اللہ تعالیٰ اس کے 70 درجے بڑھائے گا، اس کے 70 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بعض لوگ اس لیے قرائت کرتے ہیں کہ جھوٹا ہے یا فلاں میرے آدمی میرے ہم پلہ نہیں، اس لیے اس کا جھوٹا نہیں پینا، دوسرے کا پی لینا۔ اس میں بھی ایک قسم کا تکبر ہے۔ اس سلسلے میں لطیفہ بھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے بچے نے آ کر شکایت کی کہ ابا فلاں بھائی نے یا بہن نے میرا پانی پی کے جھوٹا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا بچے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، لو اسی پانی کو پی لیا، دیکھو اس کا جھوٹا میں نے پی لیا، جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ اس بچے نے اور رونا شروع کر دیا کہ اب آپ نے بھی جھوٹا کر دیا۔ تو بہرحال یہ جھوٹ کوئی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کوئی بیماری ہو اور لگنے والی ہو، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ پھر ایک دفعہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا، یعنی اے مخلوق کے بہترین وجود، تو آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عاجزی کی انتہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک شخص نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد، ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے بہترین اور اے ہم میں سے سب سے بہترین لوگوں کی اولاد، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سرداروں کی اولاد، آپ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی اصلی بات کہو اور کہیں شیطان تمہاری پناہ نہ لے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا مقام اس سے بڑھا چڑھا کر بتاؤ جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ آج کل یہاں کسی کی تعریف کر دیں تو پھولوں نہیں سماتا بلکہ فخر ہو رہا ہوتا ہے، چاہے اس مقام کا ہو بھی یا نہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہ دیکھیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کے عمل بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے بھی اگر خدا کی رحمت اور فضل ڈھانپ نہ لیں تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں عاجزی کتنی انتہا ہے، حالانکہ کائنات کو آپ کی خاطر پیدا کیا گیا اور آپ کی عاجزی اس حد تک ہے، اس انتہا تک ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین اخلاق والا نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ میں سے یا اہل خانہ میں سے جب بھی کسی نے آپ کو بلایا تو ہمیشہ آپ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ تب ہی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ عظیم خلق پر قائم تھے۔ پھر اپنی عاجزی کے اظہار اور اپنے خاندان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اور ان کو عباد الرحمن بنانے کے لیے آپ نے ایک ایسی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو فرمایا کہ اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب اور اے میری لخت جگر فاطمہ، دونوں بیٹھی تھیں، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا، اپنی جانوں کی خود فکر کر لو۔ تو ہمیشہ اللہ کا فضل، اور صرف اس کا فضل ہی ہے جو انسان کو بچائے، اس کی ہر وقت اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر وقت تعمیل کرتے رہنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دلوں کے پاس تلاش کرو۔ اسی لیے فرمایا، اس لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے یا تمہارا خاندان کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گے خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ یہ اس حدیث کی آگے تفسیر ہے۔ پھر دیکھیں آج کل اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے یا مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے، اپنے آپ کو کوئی بالا مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں، ماتحتوں سے یا غریب رشتہ داروں سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی انتہائی کم درجے کی لوگ ہوں یہ۔ لیکن اس وقت رسول دیکھیں کیا ہے۔ ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، آپ اس سے گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی دوران میں اس پر آپ کا روب اور ہیبت طاری ہو گئی اور اس وجہ سے اس کو کبھی طاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا وہ۔ تو آپ اسے فرمانے لگے کہ دیکھو اطمینان اور حوصلہ رکھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے،
میں کوئی جابر بادشاہ تھوڑا ہی ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہے۔ ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یہ ہے وہ نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اگر کسی کے انکسار اور فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا، مثلاً چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں، یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا، اور ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بس بیچارے خدمتگاروں پر آفت آئی۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک کم سن لونڈی کو بازار میں روتے دیکھا جو گھر کے مالکوں کا آٹا خریدنے نکلی تھی، مگر درہم گم کر بیٹھی تھی۔ آپ نے اسے درہم بھی مہیا کیے اور اس کے مالکوں کے گھر جا کر سفارش بھی کی، اس بات پر کہ اس لونڈی کے ساتھ آن سلم سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مالکوں نے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ایک مجلس میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مدینہ کی ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، ذرا پاگل پن تھا تھوڑا، تو حضور کے پاس آئی اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، لیکن میں آپ سے ان لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کروں گی، علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تم نے جہاں بھی مدینہ کے راستوں میں جس راستے پہ چاہو، یا سڑک پہ چاہو، یا بیٹھنے کی جگہ ہیں وہاں چاہو بتا دو، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور تم بات کرو، میں بات تمہاری سنوں گا۔ اور جب تک تیری بات سن کر، فرمایا کہ جب تک تیری بات سن کر تیری ضرورت پوری نہ کر دوں وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی بات سن کر وہ حضور کو ایک راستہ پر لے گئی، پھر وہاں جا کر بیٹھ گئی، حضور بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب تک اس کی بات سن کر اس کا کام نہیں کر دیا حضور وہیں بیٹھے رہے۔ تو اس زمانے میں یہی مثال، یہی اسوہ ہمیں آپ کے عاشق صادق اور غلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خود ہی آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح السلام تو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہلے کہ اپنے تو درکنار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو، اور لا ابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیر کو جا رہا تھا تو ایک پٹواری میرے ساتھ تھا، وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستے میں ایک بڑھیا 70-75 سال کی ملی مجھے، اور اس نے خط پڑھنے کو کہا، حضرت کو نہیں بلکہ پہلے ان پٹواری صاحب کو۔ تو اس نے خط پڑھنے کو کہا، مگر اس نے اسے جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا، پھر اس بڑھیا نے وہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر اس پٹواری کو بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی ایک اور مثال دیکھیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح عاجزانہ مناجات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو ہر طرح کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، باوجود اس کے کہ آپ کو علم تھا کہ آپ کے پاس شیطان کا گزر نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کس خوف اور عاجزی سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کی شام نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر مخفی نہیں، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب، سہما اور ڈرا ہوا، اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں۔ میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، ہاں تیرے حضور میں ایک ذلیل گناہ گار کی طرح جاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینے کی طرح ٹھوکروں سے خوف زدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا۔ اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے، میری دعا قبول کر لینا۔ تو اندازہ کریں کہ ان عاجزانہ دعاؤں کا کیا ہم اس سے کم عاجزانہ دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طالب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہت بڑھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں تو یہ طریقے ہیں، یہ اسلوب ہیں جو آن وسلم نے دعا کر کے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس اسوہ حسنہ پر چل کر اسی طرح عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میری نصرت کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کرنا، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد کر۔ اے اللہ، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بے حد مطیع، اپنی طرف انکساری سے سر تسلیم خم کرنے والا، بہت نرم دل اور سچے دل سے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درستگی بخش اور میرے دل کو ہدایت عطا کر اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ وہ جو داعیان اللہ ہیں وہ بھی جب جائیں اس دعا کے ساتھ ان کو باہر نکلنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کے وہ چند نمونے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے چند لیے گئے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ عاجزی اور انکساری میں گزرا، باوجود اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کل عالم کے لیے نبی مبعوث فرمایا تھا اور آپ خاتم الانبیاء تھے۔ کوئی نبی آپ کے بعد بجوز آپ کی سچی اتباع کے اور اطاعت کے آ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے نظارے آپ ہر روز دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی عاجزی کی یہ انتہا تھی، جس کی چند مثالیں میں نے دی۔ اب اس زمانے میں بھی دیکھیں، آپ سے وفا اور غلامی کے طفیل
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام نے اپنے آقا سے سیکھی تھی، پیار کے جلوے دکھائے، اور پھر آپ نے اپنی جماعت کو ان اسلوب اور طریقوں کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ جماعت احمدیہ کی اجتماعی ترقی ہو یا ہر احمدی کی انفرادی ترقی ہو، اس کا راز اب عاجزی دکھانے میں اور عاجز رہنے میں ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا ہے کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے قطروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا، اور ہم اللہ کے فضل سے اس کو پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں اپنے نفس میں فرماتی ہیں، میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا، اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا، بس اس خدا قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشتاق کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔ آپ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں شعروں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن جنہوں نے دنیا میں انکسار اور عدل و انصاف کے ساتھ عمر بسر کی، جو دن کے اوقات میں بھی احکام الہی کے تابع رہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی سجدہ و قیام میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے اور دعائیں کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے انہیں 7ویں آسمان پر جگہ عنایت فرمائے گا، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے جائیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہی ہیں۔ اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اذا تواضع العبد ورفعہ اللہ الی السماء السابعہ، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان میں جگہ دیتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے خدا کے لیے ہون اور تذلل اختیار کیا ہوگا، اس لیے خدا تعالیٰ بھی انہیں سب سے اونچا مقام رفعت عطا فرمائے گا اور انہیں منازل قرب میں سب سے اونچی منزل عطا کی جائے گی۔ اسی مضمون کو مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں عاجزی اختیار کرنے کے طریقے اور سلیقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، اس لیے آپ علیہ السلام کے نسخوں پر عمل کر کے ہی ہم اس خلق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، اگر بچے کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو، راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔
پھر آپ فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے. اس کا سیکھنا ہی کیا ہے؟ انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ عاجزی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو، اس کی عبادت کرو. تو عاجزی سمیت تمام خلق جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ فرماتے ہیں 5 وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو. اپنی زبان میں بھی دعا کرنا منع نہیں ہے. نماز کا مزہ نہیں آتا جب تک حضور نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک عاجزی نہ ہو. عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جب یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے. اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے. جب آدمی دعا کر رہا ہو اس کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو تو عاجزی کس طرح پیدا ہوگی، مطلب نہ آ رہا ہو. اس لیے اپنی زبان میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے آگے روئیں گے گڑائیں. پھر آپ فرماتے ہیں انبیاء میں بہت سے ہنر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہنر سلب خودی کا ہوتا ہے. ان میں خودی نہیں رہتی. وہ اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں. کبریائی خدا کے واسطے ہے. جو لوگ تکبر نہیں کرتے اور انکساری سے کام لیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے. پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے جماعت کو فرماتے ہیں انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا. پھر فرمایا آپ نے میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے. اپنے ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے نہیں سنتا، تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے. کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ. خدا کی طرف جھکو اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو. پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شرط تا تم پر رحم ہو. فرمایا انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. اپنے آپ کو شامت اعمال کی وجہ سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے. اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا. کبیر نے سچ کہا ہے، یہ شعر کوٹ کیا ہے شاعر کا کہ بھلا ہوا ہم نیک بھئے ہر کو کیا سلام، جو ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان. کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے. اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا. جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی کم ذات پر نظر کر کے شکر کرتا تھا. بس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیچ ہوں، میری کیا ہستی ہے. ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نسب ہو، جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا بہر نہج وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشرطے کہ آنکھیں رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور ناقابل و ہیچ جان لے گا. انسان جب تک ایک غریب و بے کس بڑیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتتا ہے یا برتنے چاہیے، اور ایک طرح کے غرور و رعونت اور تکبر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا خدا تعالیٰ کی عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور آئیے سے دل پڑے وہ اسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دے. جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا. خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے. جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے. جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب.
استغاث رزق سے مراد صرف روٹی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ عزت، علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ ہمارے ملک میں فرمایا بہت سے بزرگ گزرے ہیں، بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نظام الدین اور قطب الدین وغیرہ، ان کی جو عزت کی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق تھا۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو، اور سچ میں دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو۔ پھر فرمایا آپ نے عبادت کی فروغ اور عبادت کی فروغ کی بھی میں یہ بھی ہے کہ تم اس شخص سے بھی جو تم سے دشمنی رکھتا ہے ایسی ہی محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے کرتے ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے والے بنو، اور نیک دل اور پاک نفس ہو کر پرہیزگاروں والی صاف اور پاکیزہ زندگی گزارو، اور تم بری عادتوں سے پاک ہو کر باوفا اور باصفا زندگی بسر کرو، اور یہ کہ خلق اللہ کے لیے بلا تکلف و تصنع بعض نباتات کی مانند نفع رساں وجود بن جاؤ، اور یہ کہ تم اپنے کبر سے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو دکھ نہ دو، اور نہ کسی سے اس کے دل کو زخمی کرو، نہ کسی بات سے اس کے دل کو زخمی کرو، بلکہ تم پر واجب ہے کہ اپنے ناراض بھائی کو خاکساری سے جواب دو اور اسے مخاطب کرنے میں اس کی تحقیر نہ کرو، اور مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، اور جو کوئی ملنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرو، خواہ وہ پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ہو نہ کہ نئے جوڑوں اور عمدہ لباس میں، اور تم ہر شخص کو السلام علیکم کہو، تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اور لوگوں کی غمخواری کے لیے ہر دم تیار رہو۔ تو خلاصہ باتوں کا یہ ہوا کہ تم عاجزی دکھانے والے تب شمار کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے تب ہوگے جب تم اپنے سے اپنے آپ سے نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، جب ضرورت پڑے تو ان کے کام آؤ اور ان کے لیے دعا کرو، پھر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنو، غلطیوں کی وجہ سے کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور ان کی تشہیر نہ کرتے پھرو، کسی کی غلطی کو دیکھ کر دوسروں کو بتاتے نہ پھرو بلکہ پردہ پوشی کی بھی عادت ڈالو۔ پھر فرمایا اس میں یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہو، اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، اپنا خود محاسبہ کرتے رہو، کسی کے لیے بھی دل میں کینہ، نفرت، بغض، حسد وغیرہ نہ ہو۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں دل میں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دل بڑائی اور تکبر سے بھرا ہوا اس میں عاجزی نہیں ہے۔ اگر یہ برائیاں، کینہ، نفرت اور حسد اور بغض اگر دل میں موجود ہو تو پھر کسی کو اپنی باتوں سے دکھ نہ دو اور ہر ایک کی عزت کرو، اور چاہے یہ کہ غریب ہو، فقیر ہو، کم طاقتور ہو یا ماتحت ہو یا ملازم ہو، سب کی عزت کرو، پھر سلام کہنے کی عادت ڈالو، اس سے بھی معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اور انکساری بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اپنے اندر بھی اور دوسرے ماحول میں بھی۔ فرمایا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے اور یہ تبھی کر سکتے ہو جب گویا اپنے آپ کو مار لیا، اپنی نفس کو بالکل ختم کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہو۔
اس کے آپ سامنے جھکے رہو اور دعائیں کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی چند شعر ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اس بارے میں. فرمایا کہ اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل و دار الوصال میں. چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نئے سال کی مبارکباد کی بہت ساری فیکسیں آ رہی ہیں، تو جواب تو جو ان پہ جائیں گے وقت لگے گا. بہرحال ان سب کو جنہوں نے مبارکباد دی نئے سال کی، فیکسوں کے ذریعے سے یا خطوط کے ذریعے سے بھجوائی ہیں، ان سب کو مبارک ہو. جنہوں نے نہیں بھجوائیں تب ساری ان کو بھی مبارک ہو. نیا سال ساری جماعت کو نیا سال مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح کامیابیاں لے کر چلے اور پہلے سے بڑھ کر کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر